الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لا علمی کی بنا پر بالوں کو سیاہ کر لیا، اب اسی طرح رہنے دے یا تبدیل کر دے؟ سوال کیا گیا ہے، میری ایک سہیلی نے اپنے بالوں کو حرمت کا علم نہ ہونے کی بنا پر سیاہ کر لیا۔ اب علم ہونے کے بعد اس نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ آیا میں اسے کوئی اور رنگ کروں یا ویسے ہی رہنے دوں، اور کیا دونوں ابروؤں کے درمیان والے بال زائل کرنے حرام ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اگر بالوں میں سفیدی ہو تو انہیں سیاہ کرنا حرام ہے، لیکن اگر بال سیاہ تھے تو انہیں سیاہ خضاب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، کچھ عورتیں بالوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے ایک مخلوط مادہ استعمال کرتی ہیں، اور یہ مخلوط مادہ مہندی اور کچھ دوسری جڑی بوٹیوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ ان جڑی بوٹیوں میں ایسی بوٹی بھی ہے جو بالوں کو سیاہ کرتی ہے، چنانچہ اس مخلوط مادہ کے استعمال کا حکم کیا ہے؟ یہ علم میں رہے کہ عورتیں اسے بال نرم و ملائم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، نہ کہ بال سیاہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بعض عورتوں کے بال سیاہ ہوتے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، بالوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے یہ مخلوط معجون استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ جب اسے وہ عورت استعمال کرے جس کے بال سفید نہ ہوں۔ لیکن اگر بالوں میں سفیدی ہو تو یہ معجون استعمال کرنی جائز نہیں، کیونکہ سفید بالوں کو یہ سیاہ کر دے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس سفیدی کو تبدیل کرو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔ مرد و عورت میں سے جس نے بھی علم رکھنے کے باوجود ایسا کیا تو وہ گناہگار ہے، اور اسے اس کام سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور توبہ کی تکمیل کے لیے سیاہ رنگ کو زائل کرنا ضروری ہے، اگر اسے زائل کرنے میں کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو۔ لیکن جو شخص حکم کا علم نہ رکھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اسے یہ سیاہ رنگ ختم کرنا ہوگا، اور وہ اسے لگانے میں معذور تھا لیکن اسے باقی رکھنے میں تو معذور نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح وشم یعنی جسم میں گدوانا بھی ہے۔ جب کسی شخص نے بچپن میں جسم گدوایا یا پھر اسے حرام ہونے کا علم نہ تھا، اس وقت اس نے گدوایا، تو جب بھی اسے اس کی حرمت کا علم ہوگا تو اگر اسے زائل کرنے میں کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو تو زائل کرنا ضروری ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، وشم یعنی جسم گدوانے کا حکم کیا ہے؟ اور جب کسی لڑکی نے بچپن میں جسم گدوایا تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، وشم یعنی جسم گدوانا حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جسم گدوانے اور گودنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اور جب کسی لڑکی نے بچپن میں جسم گدوایا اور وہ اپنے آپ کو اس سے روک نہ سکی تو اس پر کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے اس کو یہ کام کروایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی بھی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، اور یہ بچی تصرف کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، لیکن اگر بغیر کسی ضرر اور نقصان کے وہ اسے زائل کر سکتی ہو تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اسئلۃ تہم المرأۃ المسلمہ، سوال نمبر 20۔ دونوں ابروؤں کے درمیان والے بالوں کو اتارنے کے حکم کے متعلق گزارش یہ ہے کہ سوال نمبر 21400 کے جواب میں مستقل فتویٰ اینڈ علمی ریسرچ کمیٹی کے علماء کرام کا بیان گزر چکا ہے کہ یہ ابروؤں میں شامل نہیں ہے، اس بنا پر انہیں ختم اور زائل کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 60194۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔